سڑک کے اوپر ہو، پارلیمان کے اندر نہ ہو. یہ طرز سیاست جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. آپ مینیفیسٹوز اٹھا لیں، آپ کو میرے خیال میں پی ٹی آئی سے زیادہ جو ہے وہ ریفارم پہ کوئی پارٹی کے اندر ڈیبیٹ، ڈسکشن، ڈاکیومنٹیشن نظر نہیں آئے گی. لیکن ویسے الیکشن کا یہ مسئلہ لے لیں، پاکستان کے الیکشن ٹھیک کرنے کا حل ریفارم نہیں ہے. ہر 5 سال بعد یہ ایکسکیوز استعمال کر کے ہم جو ہے وہ جو الیکشن رک کرتا ہے اس کو ایک اور راستہ دے دیتے ہیں. قانون موجود ہے، اسی قانون کی کوئی شک جو ہے وہ نہیں فالو کی گئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹس نیوٹرل نہیں تھی، سب پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا. ہاں، الیکشن کے دن ریگنگ نہیں ہوئی کیونکہ سب کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹ چکا ہے. جب شام کو 6 بجے پتہ چلا تو لٹرلی کاغذ لے کے 100 کو 1000 بنا دیا، 1000 کو 10 بنا دیا. یہ آپ ریفارم سے کیسے روکیں گے؟ یہ تو ساری لیجسلیشن آلریڈی ہے. اندر کوئی الاؤڈ نہیں تھا. سی سی پی او پشاور، ڈی سی پشاور، نہیں وہ ایسے روکیں گے کہ ان کو پھر 47 بہرحال 47 جو ہے اس کے اوپر اعتراض موجود اس لیے کہ وہ 47 موجود ہے جو ریفارمز کے ذریعے سے دوسرا راستہ طاقت سے روکنا ہے. طاقت سے روک پائیں گے اس کا طریقہ ہے نا. نہیں اب دیکھیں، ہاں یہ ہم نے الٹیمیٹلی جب ایسے نہیں ہوتا نا، نہیں وہ کہتے تھے پاور ٹاکس ٹو پاور، جیسے مریم صاحبہ کہتی تھی، وہ کہتے پاور ٹاکس ٹو پاور. بٹ ایشو اور یہ سٹیٹمنٹ جب ہوا تھا تو زبیر صاحب ساتھ تھے. اسما ایشو پاور کا نہیں ہے. اچھا، ایشو فی الحال ہے کہ ملک کیسے چلتے ہیں. ہم نے 2 باتیں کی، قاہرہ صاحب نے کی، جو میں کہہ دیتا ہوں. اگر ہم نے جو ہے وہ فار ایگزامپل یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے، میرے خیال میں 73 کا آئین جو ہے وہ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو یور اسٹیٹمنٹ کہ طاقت کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ حل ہو سکتا ہے یہ معاملہ. نہیں میں کہہ رہا ہوں عوام کی طاقت. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ملک تب آگے بڑھتے ہیں جب آپ واقعی اگری کر لیں کہ آپ نے ملک کو کون سے نظام سے چلانا ہے. یہاں پہ یہی تو ایشو ہے کہ جو نظام ہم نے بنایا ہے انہوں نے، ان کے بڑوں نے بنایا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ہے. لیکن کوئی بھی پاکستان میں سٹیک ہولڈر گروپ، سیاستدانوں، بھٹو صاحب اپنے آئین کو نہیں مانتے تھے. ملٹری ہو، 77 میں آئین ٹوٹا اور اس کے لیے راستہ نکالا گیا. جوڈیشری ہو، ایسے ججز ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کیا چیز ہے، ابھی کہا ہے. کوئی بھی سٹیک ہولڈر گروپ ہو، جب بیوروکریسی ہو، بیوروکریسی ہماری زیادہ تر کیا جاتی ہے کہ میرے دفتر میں کوئی آئے، وہ چاہتا ہے کہ قانون اس وقت تک اپلائی ہو جس وقت تک اس کے فائدے میں ہو، جب نہ ہو تو قانون یا آئین کاغذ کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قانون ہو ہی نہ. ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ریفارمز اس کا مطلب یہ کہ جو قانون ہے وہ فالو کریں جیسے باقی دنیا کرتی ہے. اور دوسری چیز، اور اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ جب آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر ضد کریں، جیسے پی ایم ایل این کل کرتی تھی، آج پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور جب حکومت میں آئے تو آپ کا بالکل ویژن بدل جائے. جب آپ قانون کے تحت حکومتیں نہیں چلائیں گے تو پروٹیسٹ اسٹریٹ میں ہی ہوگا. ایوب خان کے خلاف ہوا، بھٹو صاحب کے خلاف ہوا، ضیاء الحق کے خلاف ہوا، 90s میں تھرو آؤٹ ہوا، مشرف کے خلاف ہوا. بھٹو صاحب کی ایگزامپل میں چھوٹی سی گزارش کر لوں. ضیاء الحق کے خلاف احتجاج ہم کرتے رہے، مرتے رہے، پھانسیاں جھیلتے رہے. 77 میں 2 مہینوں میں ساری پارٹی جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی، 2-3 لیڈر رہ گئے تھے. اسی طرح اب ایسے نہ کریں. یہ 2 سال ضیاء الحق کے خلاف پوری جماعت کھڑی تھی. سر ہم آپ کے ساتھ چند لوگ گئے تھے، باقی ساری جماعت کھڑی تھی. لوگ جیلوں میں گئے، کوڑے کھائے، پھانسیاں جھیلی. وہ ایک تاریخ ہے ملک کی، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ضیاء الحق کا تیارہ نہ گرتا تو الیکشن کو نہیں ہونے تھے. لیکن کیا اس کا مطلب کہ وہ 10 سال ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ سٹرگل نہیں کرنی چاہیے؟ میں آپ کی بات کو 100% سپورٹ کرتا ہوں. پبلک اوپینین یا عوامی دباؤ کے بغیر سیاست جمہوریت آگے نہیں بڑھتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے. لیکن گروئنگ ڈیموکریسیز میں آپ اگر زبیر صاحب کا یہ خیال ہو کہ ہم یہاں پہ ویسٹرن ڈیموکریسی اور لبرل ڈیموکریسی کی طرح ورکنگ شروع ہو جائے، یہ کسی کو سرمن سے نہیں ٹھیک ہونا. یہ صرف جو ہے نعرے مارنے سے ٹھیک نہیں ہونا. کچھ کام آپ نے دباؤ کی صورت میں کرنا ہے اور کچھ آپ نے لیجسلیشن کی صورت میں کرنا ہے. جب تک سیاسی مسئلہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے نہیں کریں گی، خان صاحب اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی طرف نہیں آئیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا یہ بھی، اور دوسرا یہ پاور ٹاکس ٹو پاور والا جو فارمولا تھا زبیر صاحب،
اب دیکھیں نا اس نے ایک نئی طرز تو ڈال دی نا. اب اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے پی ٹی آئی کا؟ نہیں تو پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے. ہاں وہ تو پی ٹی آئی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم سے بات کریں, ہم نے ان سے ڈائیلاگ کرنا. اور اس پی ٹی آئی نے کوئی نیا نہیں کہنا, پی ٹی آئی تو آلریڈی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو بات ہی قاہرہ صاحب پلیز کسی اور کو بھی بات کرنے دیں. اچھا کر لیں کمال ہے یار, کر لیں. اب آپ آج قاہرہ صاحب اسٹوڈیو میں نہیں آؤں گا فائدہ یار, یا تو قاہرہ صاحب کو اکیلا بلایا کریں آپ. نہیں سر ایسی کیا ہے. اور اگر میں بیچ میں بولتا ہوں تو اتنی ڈانٹ کر لیتے ہیں. آئندہ کسی پروگرام میں زبیر صاحب کو بلائیں تو مجھے نہ بلائیں. نہیں ایسے نہیں, تاکہ میرا نہیں قابل احترام آپ کی وجہ سے آئے. آپ ڈانٹتے ہیں یا نہیں ڈانٹتے؟ اچھا زبیر صاحب بات کریں. میں تو آیا آپ کی وجہ سے ہوں, لیکن زبیر صاحب میری گزارش سن لیں. سر بات کریں سر. سوری سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پی ایم ایل این کا جو تھا اس میں جو ایسپیکٹ تھا جو مریم نواز اور نواز شریف نے لیڈ کیا تھا اور بالکل صحیح کیا تھا, مزاحمتی سیاست. اور مزاحمتی سیاست جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ تھی. مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, جلسوں میں ہر جگہ نام. سر مجھے اجازت ہے ایک سوال کرنے کی, سرونگ جرنلز کے خلاف ایک سوال کی اجازت ہے کہ اس مزاحمتی سیاست میں پھر آپ کے ذریعے سے ڈائیلاگ بھی ہو رہا تھا نا, تو اس کا نعرہ یہی لگایا تھا نا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. جب مفاہمت کی طرف گئے تھے تو کویسچن تھا نا, پھر دیٹ از وائی دس واز انوینٹڈ کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. اگر آپ مزاحمت ہی نہ کرتے تو آپ کی پاور کون ریکگنائز کرتا؟ آپ خاموشی سے گھر بیٹھے رہتے تو آپ کو کیوں وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر پلاتے؟ تو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر تو اس وقت پلاتے ہیں جب آپ اپنی پاور شو کرتے ہیں. اور دوسرے بہت احترام کے ساتھ قاہرہ صاحب سے دیکھیں, اس وقت بھی کورٹس جو تھے وہ بہت سے فیصلے غلط کرتے تھے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے, چاہے وہ سعد رفیق صاحب کا تھا یا دوسرے شہباز شریف صاحب کا تھا, مریم نواز کا تھا, کتنے فیصلے ان کے حق میں آتے تھے. ایسا تو کوئی چیف جسٹس نہیں ہوتا تھا کہ if you can't take the heat you don't go to the kitchen. یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا تھا, ایسا تو نہیں تھا کہ سمبل ہی لے لیا تھا, ایسا تو نہیں تھا کہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہ ہو, ایسا تو نہیں تھا کہ کارنر میٹنگ ہی نہ ہونے تھے. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو فسطائیت ہے. اس کو ہم کیسے ایکسیپٹ کر لیں کہ ریفارمز, کون سے ریفارمز اس وقت کون کہتا ہے کہ کارنر میٹنگ نہیں کر سکتا؟ آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد, کراچی میں کارنر میٹنگ پی ٹی آئی نہیں کر سکتی. الیکشن میں اٹھا کے دیکھ لیں, اپنے نمائندوں سے پوچھتے, کارنر میٹنگ 50 لوگوں کی نہیں کرنے دیتے تھے, اکھاڑ دیتے تھے سارے اسٹیج وغیرہ, کرسیاں اٹھا کے لے جاتے تھے. I mean اب یہ ہم پاکستانی ہیں. جی بالکل صحیح سر, میں جواب طاقت کے زور پہ ٹھیک کر لیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ مفاہمت کے زور پہ ہی ٹھیک ہوگا, یعنی عوامی دباؤ بھی کھڑا کرنا پڑے گا, احتجاج بھی ہوں گے, بالکل حق ہے, کرنا چاہیے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. میڈیا کا بھی کام یہی ہے کہ عوامی دباؤ اور اوپینین کھڑا کرتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ سرمن دینے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ بسم اللہ. آپ کا خیال ہے کہ طاقت کے زور پہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بسم اللہ. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ جو جس ڈیموکریسی کا ہم ذکر کرتے ہیں نا بار بار, جو ہماری تمثیل ہے, وہ ڈیموکریسی بھی گریجولی ایوالو ہوئی تھی. کسی ایک دن میں سماج تبدیل نہیں ہوتا, اس کے لیے بہرحال بات کرنی پڑتی ہے. اور ڈیموکریسی سماج میں آتی ہے, اداروں میں نہیں آ جاتی. باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, ڈیموکریسی اداروں میں نہیں آتی, سماج میں آتی ہے اور اداروں میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو کیا تحریک انصاف اب جو ہے وہ سیاسی لوگوں سے بات کرے گی؟ یہ جو اتحاد ہے کچھ کر پائے گا؟ آپ کا کمنٹ, فائنل کمنٹ. تحریک انصاف سیاسی لوگوں سے بات کرتی رہی ہے. میرے خیال میں جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں حکومت میں, وہ فی الحال اتنے کمزور ہیں کہ وہ بات جو ہے وہ معنی خیز نہیں ہو رہی, اور یہ سائیکلز چلتے رہیں گے. کیونکہ جب کیوس ہوتا ہے اور ویکیوم ہوتا ہے تو اس میں یہ ڈیبیٹس ہم کرتے رہے. مجھے یہ حیرت ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو یا آرمی چیف کو خط لکھا جاتا ہے تو جواب آتا ہے سیاسی لوگوں سے بات کریں؟ کیا واقعی جواب نہیں دیکھا؟ سیکیورٹی ذرائع سے آیا نہیں ہے, آپ نے دیکھا نہیں؟ ذرائع تو آپ سبسٹینشیٹ کر رہے ہیں. نہیں میں تو بالکل نہیں کر رہی, مگر آیا تو ہے. جواب دینا چاہتا ہے نہیں دیا نا انہوں نے, مگر ایک سیکیورٹی ذرائع کے ذریعے سے تو آیا نا. کل آپ پہ میرے پہ پیکا ایکٹ لگ جائے گا. آسما میں تو پیکا ایکٹ نہیں چاہتا. ہم تو پیکا ایکٹ کو, آسما نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے, اس میڈیا کے لیے یہ پیکا ایکٹ کو ہم بھگت چکے ہیں, بھگت رہے ہیں, بھگت سکیں گے. جب آئی ایس پی آر وہ ہم پہ ہی لگے گا, آپ پہ نہیں لگے گا. یہ آرگومنٹ آتا بھی نہیں ہے, یہ فورم نہیں آتا. یہ یوٹیوب پہ چلے گا. نہیں یہ بات تو صحیح ہے, اگر سیکیورٹی ذرائع کے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں. ذرائع نے کہا ہے, میں کیا ذرائع پہ کامنٹ اسی طرح خط موجود ہی نہیں ہے, اور خط ہے نہیں. خط تو اب ہم کل کو خط پہ بھی پکڑے جائیں گے. پبلک لیٹر, آپ تو ڈیبیٹر تھیں, پبلک لیٹر کا کیا مطلب؟ بالکل بالکل, اس کے اوپر ایک الگ ڈیبیٹ ہم کریں گے کسی دن. یہ بات تو درست ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے بڑا, اس پہ بہت سارے تحفظات ہیں, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ میڈیا